حضرت امیر معاویہ بصرہ سے زیاد کو اور کوفہ سے مغیرہ کو مقرر فرما کر عراق و فارس کی طرف سے بہت مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ ایران کے تمام صوبے کوفہ اور بصرہ کے ماتحت تھے۔ زیاد کی حکومت امیر معاویہ نے براہ راست فارس، جزیرہ اور ساجستان تک وسیع کر دی۔ یہ تمام علاقہ گورنر بصرہ کی حکومت میں شامل کر کے مشرقی فتنوں کا سدباب انہوں نے رد کر دیا۔ خارج کے فتنے آئے دن عراق و فارس میں برپا ہوتے رہتے تھے، لیکن زیاد اور مغیرہ دونوں نے ان فتنوں کو بڑی قابلیت اور ہمت کے ساتھ فروغ کیا اور کوئی ایسی نازک حالات پیدا نہ ہونے دی جس سے امیر معاویہ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو سکے۔ زیاد نے اپنے متعلق علاقوں میں صرف سختی سے ہی کام نہیں لیا، بلکہ جہاں کہیں نرمی اور محبت کی ضرورت آئی تو نرمی اور محبت سے بھی کام لیا۔ ایک بار ان کو معلوم ہوا کہ ابو الخیر جو ایک بہادر اور عقلمند شخص ہے، خوارج کا ہم خیال ہو گیا ہے۔ انہوں نے فوراً ابو الخیر کو بلوایا اور زندی صابیر کو عامل مقرر کر کے بھیج دیا اور اس طرح پیش آنے والے خطرے کو نہایت عمدگی کے ساتھ سدباب کر دیا۔ مصر کے حاکم حضرت عمرو بن عاص سن 43 ہجری میں فوت ہوئے۔ ان کی جگہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کو مصر کا حاکم مقرر فرما دیا۔ اسی سال کوفہ میں خوارج نے یہ دیکھ کر کہ مغیرہ بن شعبہ زیاد بن ابی سفیان کی طرف زیادہ سختی نہیں کرتے اور چشم و پوشی سے بہت کام لیتے ہیں، بغاوت کے لیے ایک سازش شروع کر دی۔ مغیرہ بن شعبہ کی جگہ اگر کوفہ میں زیاد بن ابی سفیان ہوتے تو خوارج کو اس سازش کی ضرورت نہ ہوتی۔ زیاد بن ابی سفیان خوارج کی نبض کو خوب جانتے تھے اور بصرہ والوں کو انہوں نے اچھی طرح سیدھا بھی کر دیا تھا۔ مستور و بصرہ والوں کو انہوں نے اچھی طرح سیدھا بھی کر دیا تھا۔ مستور بن القام کی سرداری نے 300 سے زیادہ خوارج یکم شوال سن 43 ہجری کو عین عید الفطر کے روزے کوفے سے نکلے۔ مغیرہ نے ان 300 کی گرفتاری کے لیے 3000 کا لشکر بھیجا۔ مقابلہ ہوا، 300 خوارج نے 3000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ اس کے بعد اور فوجیں بھیجی گئیں اور اس کو بھی شکست دے دی۔ بالآخر معقل بن قیس کی سرداری میں ایک زبردست لشکر مغیرہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معقل بن قیس اور مستور بن القام دونوں کو ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ خوارج کے 5 آدمیوں کے سوا سب کے سب کھیت رہے۔ اس واقعے کا یہ اثر ہوا کہ خوارج کی طرف سے مغیرہ بن شعبہ زیاد چوکس رہنے لگے۔